الحمد للہ الاکرم الذی خلق الانسان وکرم وعلمہ من البیان ما لم یعلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم سے ہم پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، وہ لوگ اپنی اولاد کو خصوصاً اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے ان کی پیدائش کے موقع پر ہی، کیونکہ وہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو عیب سمجھا کرتے تھے اور عار سمجھا کرتے تھے۔ اس لیے وہ لوگ اس عیب اور خامی کو ختم کرنے کے لیے اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے اور ان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے تھے۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کس طریقے سے اسے سفاکیت اور درندگی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے اور دین اسلام کی روشنی جب چاروں اطراف میں پھیلی، تو اسلام نے انسان کو جینے کا انداز دیا، جینے کا سلیقہ دیا اور اسے نئی زندگی دی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن جہنم کی آگ سے تبھی بچنا ممکن ہے جب ہمیں اس کے وہ پریکاشنز پتہ ہوں، وہ طریقے پتہ ہوں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے کنارہ کشی بالکل بھی ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن آپ کیونکہ نمائندہ ہیں، آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، تو گھر کے سربراہ ہونے کے واسطے، گھر کے سربراہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ماتحت جتنے افراد ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی اولاد اور آپ کے چھوٹے بہن بھائی، ان کے بارے میں آپ سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ آپ نے جس طریقے سے دنیا کی فکر کی، کیا واقعتاً آپ نے اس بات کی بھی فکر کی کہ وہ کس طریقے سے آخرت میں نجات حاصل کریں، کس طریقے سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، کس طریقے سے وہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ راعن عربی زبان میں چرواہے کو بولتے ہیں، جو بھیڑ بکریوں کا مالک ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک بھیڑ، ایک ایک بکری کی حفاظت کرتا ہے اور بالکل حفاظت کے ساتھ وہ اپنے منزل مقصود تک، اپنے ریوڑ کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیتے ہیں کہ اس کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں وہ ان کا راعن ہے، راعی ہے، یعنی چرواہا ہے، نگہبان ہے۔ لہٰذا والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھے اسکول میں داخل ہو جائے، ہمارا بچہ ایک اچھا تعلیم یافتہ ہو جائے، فیوچر اچھا ہو جائے، ہمارے بچے کے پاس ایک اچھی جائیداد، ایک اچھی پراپرٹی، ایک اچھا بینک بیلنس اور ایک اچھا روشن مستقبل جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے والدین کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیں۔ کہ ہمارے والدین کو اس بات کی فکر تو ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ وہ دنیاوی اعتبار سے آگے جائے، ایک سے بڑھ کر ایک ہو، لیکن ہمارے والدین کو عام طور پر دیکھا جائے معاشرے میں
وہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ ہمارا بچہ دین کے اعتبار سے کتنا آگے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے کی جو دینی تعلیم کا معیار ہے وہ کس طریقے سے والدین کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے ہوا۔ جب بچہ 2 سال کا 3 سال کا ہو یا پیدائش کے کچھ ہی عرصے کے بعد جب بچہ روتا ہے تو اس کو اس کی ماں بہلانے پھسلانے کے لیے، خاموش ہونے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیتی ہے اور کارٹون لگا دیتی ہے یا میوزک لگا دیتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بچے کی یہاں اچھی تربیت ہو رہی ہے؟ ہم نے تو بچے کے ہاتھ میں تربیت کو ختم کرنے والا آلہ دے دیا ہے، بچے کے ہاتھ میں شیطانی آلہ دے دیا ہے، اور بچے کو اگر اس کی عادت پڑ گئی تو وہ کبھی بھی پھر اس چیز کے بغیر آگے زندگی نہیں گزار سکے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب اسکول سے واپس آتا ہے تو کیونکہ ماں کو فکر ہے، سارا دن وہ پڑھائی میں مصروف تھا اور کیونکہ اس کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں اسکول میں ایسے ذرائع میسر نہیں تھے، تو وہ فوراً آتے ہی اس کو گیمز پر لگا دے گی، اس کو کمپیوٹر پہ بٹھا دے گی، اس کو انٹرنیٹ پر سرفنگ کروا دے گی، اس کو یوٹیوب پر بٹھا دے گی، اس کو میوزک لگا کر دے گی۔ تو یہ ساری خرافات اور یہ سارے جتنے بھی عناصر ہیں، ان سے کبھی بھی اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح نہیں ہو سکتی۔ آپ اس اولاد سے کبھی بھی توقع نہیں کریں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی۔ اس اولاد سے کبھی بھی اس بات کی توقع اور امید نہیں لگائی جا سکتی کہ مرنے کے بعد یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال 3 ایسی چیزیں ہیں جو بہرحال وہ اس کے اعمال نامے میں وہ جمع ہوتی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر چلا جائے، یعنی اگر کسی نے کنواں کھدوا دیا تو جب تک لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے مسجد میں یا کسی گھر میں قرآن مجید کا نسخہ رکھوا دیا تو جب تک لوگ اس سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جب تک لوگ اس سے پڑھیں گے، اس کو فائدہ ملتا جائے گا، اس کے اعمال نامے میں یہ چیزیں جمع ہوتی جائیں گی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوسری چیز کہ اگر کسی انسان نے کسی کو علم دے دیا، قرآن کی آیت سکھا دی، کوئی مسئلہ بتا دیا، حدیث سنا دی، حدیث یاد کروا دی، تو جب تک وہ بندہ جو ہے وہ اس حدیث کو پڑھے گا، یاد رکھے گا، تو کیونکہ اس نے گویا ایک ایسا پودا لگایا ہے جس کا یا تو پھل ہے یا جس کی چھاؤں ہے، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کے اعمال نامے میں بھی نیکیاں جمع ہوتی جائیں گی۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نامے میں نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی، وہ نیک صالح اولاد، یعنی جب انسان نیک صالح اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اولاد جو کام بھی کرتی ہے وہ اس باپ کے یا ماں کے، والدین کے اعمال نامے میں جمع ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک اچھی اولاد چھوڑ کر گیا جو قرآن پڑھ رہی ہے، جو حدیث پڑھ رہی ہے، جو دین کی تعلیم سے روشناس ہے، جو اچھے کام کر رہی ہے، جو ایک اچھا انسان دنیا کو دے کر چلے گئے۔ اس لیے اس کے اعمال میں نیکیاں آتی رہتی ہیں، اس کا اعمال نامہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے والدین بچوں کی دنیاوی فکر میں مشغول ہیں، اسی طرح وہ دینی فکر میں بھی مشغول ہو جائیں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ دیں۔ اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری وہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر تحفہ وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے، کیونکہ تعلیم اور تربیت ہی کے بل بوتے پر، اسی کی وجہ سے یہ بچہ آگے جا کر معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے ایک بہتر انسان بن سکتا ہے، ایک بہتر مسلمان بن سکتا ہے۔ تو گویا کہ ماں باپ نے، والدین نے ایک اچھی رسپانسبلٹی دکھائی اور وہ فریضہ جو ان کے ذمے اللہ نے لگایا تھا اس کو وہ انہوں نے خوش اسلوبی سے پورا کیا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے جس طریقے سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، تو والدین اسی طریقے سے اپنی اولاد کی دینی فکر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی آنے والی نسل کی دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔